بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر نماز کے جنت کی بشارت۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد کبھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق وہ سیدھے جنت میں پہنچے۔ ان کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ خیبر کے ایک چرواہے تھے اور اجرت پر بکریاں چراتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ فرمایا تو ایک دن انہوں نے قلعہ والوں سے جنگی تیاریوں کا سبب پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مدعی نبوت سے مقابلہ ہے۔ ان کے دل میں خیال ہوا کہ ان سے ملنا چاہیے، چنانچہ وہ ایک دن بکریاں چرانے کے لیے قلعے سے باہر نکلے۔ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا۔ سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ فرمایا اور ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو صلہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاہ فام اور بد شکل ہوں اور میرے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے، کیا پھر بھی اسلام لانے سے میں جنت کا مستحق ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تمہیں حسن عطا فرما دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو جائے گی۔ یہ سن کر اسود رائی اسلام لے آئی اور عرض کیا کہ یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، ان کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قلعے کی طرف ہانک دو۔ چنانچہ انہوں نے بکریاں قلعے کی طرف ہانک دیں اور وہ سب قلعے میں چلی گئیں۔ اس کے بعد اسود رائی جہاد خیبر میں شریک ہوئے۔ جنگ کے بعد جب شہدائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو ان میں اسود رائی کی لاش بھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تھوڑی دیر کے لیے منہ پھیر لیا۔ صحابہ نے وجہ پوچھی، فرمایا کہ یہ اس وقت جنت کی حوروں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے اور جسم کو خوشبو سے مہکا دیا ہے۔ صحابہ کرام نے ان کا ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ جنتی ہے جس نے اللہ کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھی لیکن سیدھا جنت میں پہنچا۔ ناظرین، امام غزالی کے بھائی ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسلام میں 2 واقعات شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت خوبصورت ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ امام غزالی کے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ 2 بھائی تھے۔ یہ اپنے لڑکپن کے زمانے میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان دونوں کی تربیت ان کے والدہ نے کی۔ ان کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ماں ان کی اتنی اچھی تربیت کرنے والی تھیں کہ ان کو نیکی پر لائیں، حتیٰ کہ عالم بن گئے۔ مگر دونوں بھائیوں کی طبیعتوں میں بہت فرق تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے واعظ اور خطیب تھے اور مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کے بھائی عالم بھی تھے اور نیک بھی تھے، لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اپنی الگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا، امی، لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا خطیب اور واعظ بھی ہے اور مسجد کا امام ہے، مگر تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ امی، آپ بھائی سے کہیں نا وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ ماں نے بلا کر نصیحت کی۔ چنانچہ اگلی نماز کا وقت آیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے لگے اور ان کے بھائی نے بھی پیچھے نیت باندھ لی، لیکن عجیب بات ہے کہ جب ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نماز توڑ دی اور نماز کی جماعت سے باہر نکل آئے۔ اب جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مکمل کی، ان کو بڑی سبکی محسوس ہوئی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔
لہٰذا مغموم دل کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا بڑے پریشان نظر آتے ہو؟ کہنے لگی، امی جان بھائی نہ جاتا تو زیادہ بہتر رہتا۔ یہ گیا اور ایک رکعت نماز پڑھنے کے بعد دوسری میں واپس آ گیا اور اس نے آ کر الگ نماز پڑھی۔ تو ماں نے اس کو بلایا اور کہا، بیٹا ایسا کیوں؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا، میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، پہلی رکعت انہوں نے ٹھیک پڑھائی مگر دوسری رکعت میں اللہ کی طرف دھیان کی بجائے ان کا دھیان کسی اور جگہ تھا، اس لیے میں نے ان کے پیچھے نماز چھوڑ دی اور آ کر الگ نماز پڑھ لی۔ ماں نے پوچھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ امی بالکل ٹھیک بات ہے، میں نماز سے پہلے فقہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور حیض کے کچھ مسائل تھے جن پر غور و خوض کر رہا تھا۔ جب نماز شروع ہوئی تو پہلی رکعت میں میری توجہ اللہ کی طرف تھی، لیکن دوسری رکعت میں وہی حیض کے مسائل میرے ذہن میں آنے لگ گئے۔ ان میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن دوسری طرف متوجہ ہو گیا، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ تو ماں نے ایک وقت ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا، افسوس کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا۔ اس جواب کو جب سنا دونوں بھائی پریشان ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو معافی مانگ لی، امی مجھے معاف، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر دوسرا بھائی پوچھنے لگا، امی جان مجھے تو کشف تھا، اس لیے کشف کی وجہ سے میں نے نماز توڑ دی، تو میں آپ کے کام کا کیوں نہ بنا؟ تو ماں نے جواب دیا کہ تم میں سے ایک تو حیض کے مسائل کھڑا سوچ رہا تھا اور دوسرا پیچھے کھڑا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، تم دونوں میں سے اللہ کی طرف کون تھا؟ تو ایک بھی متوجہ نہ تھا، لہٰذا تم دونوں میرے کام کے نہ بنے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیوز اور واقعات اچھے لگے، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی بھی غلطی ہو تو پلیز ہمیں معاف فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔